السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ پڑھ رہے ہیں فریار خان ناول، اور اس وقت آپ ہیں ناولز فینٹسی ورلڈ پر۔ امید ہے کہ آپ کو میرے ناول اچھے لگ رہے ہوں گے۔ آج تو فقط مشہور کی من ہستی کی ایپیسوڈ نمبر 35 ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو باقی کی طرح اچھی لگے گی۔ اگر ایپی اچھی لگی تو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، آپ کا بل نہیں آ جانا۔ اور باقی جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی میری طبیعت کے لیے، ان کا شکریہ۔ اور جیسی میری طبیعت بہتر ہوگی تو جلد سے جلد اس ناول کو میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ چلیں آپ ایپی انجوائے کریں۔ یہ دیکھ رہی ہو باربی، یہ میدان بن رہا ہے۔ وہ اسے اپنے باہوں کے اثر میں لی آج اپنے کارنامے دکھا رہا تھا، ہر فکر سے آزاد، جیسے اس کے ہیرے چوری ہی نہ ہوئے ہوں۔ اس کی باربی کے آگے تو وہ کہتا تھا کہ اس کی جان کی اوقات نہیں، تو ہیرے کیا چیز تھے؟ صحیح کس لیے؟ وہ حیرانگی سے بولی، میں جس طرح ہیرے دیکھ کر پہچان کر لیتا ہوں کہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اس طرح اسٹوڈنٹ دیکھ کر بھی پہچان کر لیتا ہوں کہ کون سا نکما ہے اور کون سا ذہین۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ آپ مجھے نکما کہہ رہے ہیں؟ اللہ کرے آپ کے بچے گنجے پیدا ہوں اور نکمے بھی۔ وہ پھولے رخساروں سے بولی۔ ابتسام کا فلک شگاف کہہ کا گونجا، اس کی گونج پہاڑوں تک سنائی دی۔ اف! وہ پیڑ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ صاحبہ تو خجل ہو کر رہ گئی تھی کہ اس کے بچے اس کے بھی تو ہوں گے۔ اف! وہ بھی کیا اول فول بول جاتی تھی۔ ہائے چند سجنا، کیا چیز ہو تم! کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکما بچہ! اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ گندی، تم اپنی اولاد کو بددعائیں دے رہی ہو۔ نہیں، آپ کی اولاد کو، اللہ نہ کرے میرے بچے ایسے ہوں۔ اچھا، میری کوئی اور بیوی ہے جو جس سے میرے بچے پیدا ہوں گے؟ آپ آنکھ اٹھا کر تو دیکھیں، ایک گولی ٹھنڈی کرنی پڑے گی، کام منٹوں میں تمام۔ اف! ابتسام کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اچھا، اس نے کھینچ کر بولا۔ جی بالکل، اس نے بھی اترا کر جواب دیا۔ شہزادی جان چلیں چھوڑیں ان سب باتوں کو، یہ بچے بیڈ روم کی باتیں ہیں، ورنہ میرے ارمان جاگ جانے ہیں اور میں نے اب اپنا سر آپ کے سر میں مارنا ہے۔ وہ تو فوراً گھبرا کر بولے، آپ تو کچھ ایکسٹرا ہی ٹھڑکی نکلے ہیں، صرف اپنی باربی کے معاملے میں جب سے۔ جب سے اپنی باربی کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے ہر چہرے سے نظریں چرا لی، گویا حسن کی آخری تفسیر تم ہو۔ میرا شونا بچہ، سر کی دھڑکن، اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کوئی شک ہے میری باربی کو ہر بار آزما کر دیکھ لینا، سر نیزے پر سجا کر دوں گا، میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ اور اس ذات سے میری نفرت بھی مشہور تھی۔
اور میں چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں سام ملک کی عورت ذات سے عشق کی داستان بھی یاد رکھے۔ بس میری پروڈکٹس کے بارے میں نہیں سوچ رہی، جن کے خواب میں نے تمہارے ساتھ دیکھے تھے، جن کے نام بھی سوچ لیے تھے میں نے۔ یہ میدان بھی ان کے لیے بنوا رہا ہوں، ابھی بھی کام جاری ہے اس پر۔ ایک تم ہو، جب بھی قریب آؤں تم سمپولی بن جاتی ہو، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سر سوچتے رہی ہوں، اب تو یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں کیا کروں؟ اس کی شرم سے ڈوبی آواز گونجی۔ میرا بچہ، محنت کرنی ہوتی ہے، ایک تم ہو میری نازک جان، ایسے تو میرے پروڈکٹس لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ معصوم بنتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں، وہ مشورہ دیتے ہوئے بولی۔ وہ فل سیریس تھی، جیسے یہ اہم مسئلہ ہو۔ اور اب ابتسام ملک کا ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ ہٹ جائیں، میں ناراض ہوں آپ اور میں نے نہیں گھومنا آپ کے ساتھ، گھومنا وہی رہ جاتا ہے اور آپ گندی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روٹھتے ہوئے بولی۔ ہائے صدقے میں اپنے بگڑے دلدار کے، کہاں بھاگا جا رہا ہے میری جان سجن، میرا یار سجن؟ اف اللہ، اتنا غصہ! وہ اس کو باہوں میں اٹھاتا ہوا بولا۔ اچھا سرکار جان۔ خادم معذرت خواہ ہے، معاف کیجیے اور میرے ساتھ یہ سفر کیجیے۔ وہ ایک ادا سے بولا۔ ایک شرط پر تنگ نہیں کریں گے؟ وہ فوراً بولی۔ قبول ہے، اور چشمے پر بھی لے چلیں گے؟ قبول ہے، اور ارد گرد کا علاقہ سب دکھانے لے چلیں گے؟ قبول ہے۔ ابتسام ملک نے دلکشی سے کہا۔ تمہارے ساتھ زندگی کا ہر سفر قبول۔ قبول ہے۔ اب نیچے تو اتاریں، کوئی دیکھ لے گا۔ ہائے اللہ، آپ کا بازو، جلدی کریں، نیچے اتاریں۔ وہ تو ایک دم ہی بھول گئی وہ ہوش میں رہنے ہی کہاں دیتا تھا۔ ابتسام کا دل تو نہیں تھا، لیکن اتار دیا۔ ابھی تو اس نے اپنی باربی سے آج رات کی پھر ایکشن لینی تھی، جو ملتی نظر نہ آتی تھی۔ وہ پہلے ہی روٹھی تھی۔ سر، یہ میدان کس لیے؟ وہ ایک میدان بنتا دیکھ کر پرجوش ہو کر بولی۔ ابتسام نے معصوم سی شکل بنائی۔ کیا معصوم بن کر کھڑے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ باربی، اب کیا کہوں؟ کچھ کہوں گا تو تم مجھ سے لڑ پڑو گی۔ کس کے لیے ہے؟ اب میں خود پوچھ رہی ہوں نا، بتا دیں۔ باربی، اگر بیٹے کھیلیں گے تو میری ننھی شہزادیاں کہاں کھیلیں گی؟ تو یہ ان کا ہے الگ، تاکہ وہ ایزی ہو کر جو کھیلنا چاہیں۔
کھیل سکے۔ باربی نے سر پر ہاتھ مارا۔ اللہ ہر ایک اولاد کو آپ جیسا باپ دے، اس نے طنز کیا۔ مطلب کہ وہ ابھی سے شروع ہو رہا تھا۔ بچے پسند ہیں آپ کو؟ صاحبہ نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، جواب اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ تو پھر اتنے بے چین کیوں ہیں؟ ظاہری بات ہے، اپنے بچے تو مجھے اچھے لگیں گے، جان کے ٹوٹے ہوں گے میرے، چھوٹے چھوٹے سے، موٹے موٹے سے گول گپے۔ مسکراتا ہوا بولا، میں تمہارے ساتھ ان پہاڑوں پر راج کرنا چاہتا ہوں، ایسا راج جہاں کوئی حکومت نہ ہو، بس محبت کی بادشاہی ہو، جہاں صبح ہمارے بچوں کی ہنسی اور راتیں ہماری تھکن بھری مسکراہٹوں اور چاہتوں میں چھپ جائیں۔ یہ وادی، یہ سبز سب گواہ ہوں گے اس بات کے، وسام ملک کے عشق کی داستان یہاں پروان چڑھ رہی تھی، اور ان کی داستانوں کی گونج ہر آنے والی نسل سنے گی کہ خارانی شہزادے نے ایک زمینی شہزادی سے عشق کا نکاح کیا تھا۔ اور ہمارے پروڈکٹس، صاحبہ نے شرمیلے لہجے میں کہا، اوہ ہاں، وہی تو بادشاہی کے اصل وارث ہوں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی پہاڑوں کی چوٹیوں پر گزاریں گے، جہاں یہ پروڈکٹس ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ صاحبہ تو اس کی باتوں پر بلش کر رہی تھی۔ میں نے زندگی کا ہر ایک راز تمہیں بتایا ہے، اور جو رہتے ہیں ان کو بتانے کی ہمت نہیں ہے، لیکن جانتا ہوں کہ تم سوچتی ہوگی کہ نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا، پتہ نہیں کون ہے۔ ہر ایک چیز اپنی باربی کو بتاؤں گا، لیکن ابھی مجھے میں ہمت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ جب ایزی رہیں سب بتا دیجیے گا، وہ اس کی ہم قدم ہوتے ہوئے بولی۔ باربی، وسام نے اس کو محبت سے چور لہجے میں پکارا۔ جی، اس نے میٹھی سی آواز میں جواب دیا۔ کیا تم نے بھی مجھے اپنی زندگی ہر رنگ کے بارے میں بتا دی ہے؟ صاحبہ ایک دم رک گئی، اس کے مائنڈ میں ایک دم وہ سیاہ گلاب لہر آئے۔ اب وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے، اگر وہ بتائے تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، آپ تو سب میں رنگوں سے واقف ہیں، بالکل میری باربی، اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے، میرا بچہ گھبرا کیوں گیا ہے؟ اس نے اس کو فوراً سینے سے لگایا۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو ایک نئے راستے پر نکلتا دیکھ کر بولی، جانے سر، ایک جگہ لے کر جانا چاہتا تھا، تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ ناراض ہوں گے لیکن تم منا لینا، مسکراتا ہوا بولا۔ کافی دیر بہت سے مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر لے آیا جہاں ایک قبر تھی۔
تازہ پھول پڑے تھے جیسے کوئی صبح صبح رکھ کر گیا ہو۔ یہ کس کی قبر ہے سر؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ یہ میرے محسن، میرے رہبر، میرے سرپرست کی قبر ہے۔ یہ دادا کی قبر ہے۔ دیکھیں دادا، آپ کی بہو کو آپ سے ملوانے لے آیا ہوں۔ وہ قبر کو چھوتا ہوا بولا۔ آپ کے ابو تھے؟ صاحبہ نے پوچھا۔ نہیں، باپ سے بڑھ کر تھا، میرا بہت کچھ تھا۔ زندگی میں ایک مرد اور ایک عورت سے مجھے عشق ہوا ہے دادا، ایک آپ اور ایک جو میرے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ تو بے وفائی کر گئے میرے ساتھ، اگر جو پیچھے کھڑی ہے اس نے بے وفائی کی تو مر جاؤں گا۔ اور تکلیف سے کہا۔ صاحبہ فوراً اس کے ساتھ بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، خاموش، جیسے خاموشی میں ان سے باتیں کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی خاموش بیٹھا رہا۔ تا ہوں اجازت دیں، آپ کی بہو کو تو ویسے ہی قبرستان پسند ہے، قبریں کھودتی پھرتی ہے، کہیں یہی نہ شروع ہو جائے۔ میں تو گیا کام سے، اٹھتا ہوا بولا۔ صاحبہ نے اس کو خفا نظروں سے دیکھا۔ کیسی لگی بہو بتائیے گا؟ تھوڑی کھسکی ہوئی ہے پر میری ہے، قبریں بھی کھود لیتی ہے۔ آئی تھی آر جے سے ایک قبر کی جگہ لینے، آر جے نے پورا خار بھی وار دیا اور اپنا آپ بھی وار دیا، تھوڑا آپ سے زیادہ عشق میں آگے بڑھ گیا۔ چلو میرا کھسکا ہوا بگڑ بلا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں دادا، یہ خود کھسکے ہوئے ہیں، میں تو بالکل معصوم ہوں۔ یہ مجھے تنگ بھی کرتے ہیں اور یہ مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، اور وہ رمیز بھی ڈانٹتا ہے۔ یہ بگڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے جانے کے بعد فل ٹون رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں، اور آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ تو پکے نشئی تھے، اب کچھ سدھرے پھر رہے ہیں۔ ابتسام کی تو آنکھیں کھل گئی، کیا فتنی باربی تھی، کیسے پٹر پٹر زبان چل رہی تھی۔ تم چلو صحیح میری چالاک بلی، تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کو وہاں سے لے جاتا ہوا بولا کہ کہیں وہ اور پول نہ کھولنا شروع کر دے۔ اب کہاں چلیں چند مکھنا، اب واپس چلیں، وہ شاید تھک چکی تھی۔ میرا گڈا تھک گیا ہے، آجا اٹھاؤں اپنی ڈول کو۔ نہیں، آپ کے بازو زخمی ہے، میں خود چل لوں گی، میں ایک بازو پر بھی اپنی جان کو اٹھا سکتا ہوں، اتنی سی تو ہو۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ وہ نہ کرتی رہ گئی۔ چپ میرا گڈا، ایک تو ہر وقت چو چو کرتا رہتا ہے۔ اس پیاری سی چونچ کو اپنے لبوں میں دبا لوں گا، پھر بولتی بند ہو جائے گی۔ وہ واپسی کے سفر پر تیزی سے گامزن تھا۔ جب وہ واپس آیا تو دن چڑھ چکا تھا اور رمیز پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا ہے رمیز؟ اس نے صاحبہ کو اندر بھیجا غار میں تاکہ وہ ریسٹ کر سکے۔ سر چاکلیٹس نہیں ملی، ہر ایک جگہ چھان ماری،
اگر ایک بار اپنی باربی سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ بیگ آپ کی رہائش والی غار میں ہی تھے اور وہاں صرف 5 لوگ جاتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں میری باربی چور لگتی ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے چرائی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے چاکلیٹ سمجھ کر رکھ لی ہوں۔ آپ ایک بار پوچھ تو لیں، ورنہ ان پہاڑوں میں خاک کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جو ہیرے وہ دشمن کے حلق سے نکال لائے تھے، اس میں سے آدھے غائب تھے۔ وہ بہت نایاب ہیرے تھے، اور اگر میرے بچے کو نہ پتہ ہوا تو تم جان سے جاؤ گے، ذلیل انسان۔ جی بالکل، آپ کا بچہ گن لیے پھرتا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے تو ایک رانی شہزادی ہے، اس کو زیب دیتا ہے یہ روب، اور تم میرے گفٹ پر توجہ دے رہے ہو یا میں خود؟ کیا چاہتے ہو جب بوڑھے ہو جائیں گے تم میں اس کو دوں گا؟ اکیلی جان کہاں کہاں مرے، میں نے کنوارا ہی مرنا ہے۔ وہ پھر سے دکھڑے رو رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اس کی باربی اونے منہ پہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ تھک گیا میرا چند مکھنا، میرا ٹیڈی بیئر، وہ اس کو سیدھا کرتا ہوا بولا۔ صاحبہ نے فوراً آنکھیں کھولی۔ آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ باربی، جب تمہاری آنکھوں میں میرے علاوہ نیند کی خماری ہوتی ہے تو مجھے جیلس سی فیل ہوتی ہے۔ وہ فوراً اس پر جھکا۔ تم جب خاموش ہوتی ہو نا تو لگتا ہے جیسے کائنات اپنا شور روک کر تمہیں سن رہی ہو۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ صاحبہ اب بھی نیند میں بوجھل نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنا گہرا کیوں محسوس کرواتے ہیں؟ میں ٹوٹ جاتی ہوں روز، اور آپ ہر بار مجھے بنا کچھ کہے جوڑ لیتے ہیں، وہ مخمور لہجے میں بولی۔ کیونکہ تم ابتسام ملک کا جنون ہو، تم وہ نشہ ہو جس سے فرار ناممکن ہے۔ تمہاری ہر ڈوز کے ساتھ طلب بڑھتی ہے۔ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا۔ جیسے آج اس کے لبوں کے کھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ صاحبہ کی تو جان لبوں پر آئی۔ اف، اس کے سر کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔ سر پلیز کچھ دیر آرام کرنے دیں، تھک چکی ہوں۔ اچھا چلو، کیا یاد کرو گی؟ بس لاسٹ ڈوز لے لوں ان رسیلر لبوں کی۔ وہ فوراً ان پر جھکا اور اس کے نچلے لب کو بے دردی سے کاٹنے لگا۔ اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ پلیز مجھے نیند آئی ہے، وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے مائی لولی کیوٹو باربی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم نے چاکلیٹس دیکھی ہیں؟ بیگ میں تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہاں ہے میرا گڈا؟ بولو، وہ پیار سے اس کے بال سلجھاتا ہوا بولا۔
میں تو نہیں کھاتی، آپ ایسے فضول ہی لے آئے۔ تو میں نے ماہی گل کو اٹھا دی۔ لو جی گئی بھینس پانی میں، وہ نیند میں ڈوب گئی۔ ہائے ایک کسی کا گڈا اتنا معصوم نہ ہو جتنی تم ہو، خود ہی پاگل کرتی ہو اور خود ہی روتی ہو۔ اس نے اس پر کمبل سیٹ کیا۔ کیا بات ہے باربی، مچھلی گل میرے ہیرے لے اڑی، کیا سخاوت ہے باربی کی۔ وہ ایک آخری بوسہ دیتا ہوا ہٹا۔ باربی نے منہ بنایا جیسے یہ خیال پسند نہ آیا ہو۔ آ رہا ہوں، تمہارا خون چوستا ہوں، صبر کرو۔ وہ روم سے چلا گیا۔ خیر کچھ پتہ چلا؟ رمیز بہت پریشان تھا۔ ابتسام نے اس کو گھورا۔ میری معصوم باربی نے تمہاری مچھلی گل کو اٹھا دی چاکلیٹس، اس میں ہیرے تھے، اب جا کر لے کر آؤ، ورنہ میں گیا تو تمہاری مچھلی گل کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے بولا۔ خیال کرنا میرے ہیرے نہ نگل گئی ہو۔ میری معصوم سے گڈے کو لوٹ کر لے گئی شاطر لڑکی۔ آپ کی باربی نے دی ہے تو لے گئی ہے، اور مل جائیں گے آپ کو، وہ بھی معصوم ہے اور آپ کی باربی سے چھوٹی بھی۔ اس کو ڈرا ڈرا کر خون چوس گئے ہیں۔ اوہ دیکھو تو کون بول رہا ہے، جلدی کرو کہیں نگل نہ جائے، پتہ نہیں کتنی کھا گئی ہوگی چاکلیٹس چور۔ وہ جان بوجھ کر خون جلانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ گھرانہ کتنا وفادار رہا ہے، اور ماہی گل کا والد ہماری وفاداری کرتے ہوئے مرا تھا۔ اف محبوب کی کتنی لگتی ہے ایک عاشق کو۔ ابتسام طنز کرتا ہوا بولا۔ کہتا ہوں باربی کو، میرا معصوم بچہ، تمہاری ناک کے نیچے تمہارے گھر میں محبت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے، ذرا نظر رکھو۔ یہ دیکھیں رمیز نے ہاتھ جوڑے، وہ آپ سے زیادہ خطرناک ہیں، اور جو آپ کے ارادے ہیں نا وہ اس سے اور خطرناک ہو جائیں گے، پھر میں پہاڑوں سے کوچ کر جاؤں گا۔ ابتسام کا قہقہ گونجا۔ میرے ہیرے، اس نے یاد دہانی کروائی۔ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے جلتا کڑتا گیا۔ ابتسام واپس غار کے اندر گیا جہاں اس کی باربی، وہیں اس کا سکون، لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ امید ہے کہ قسط اچھی لگی ہوگی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں ایپی لکھ نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے لکھی۔ جیسے ہی طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو امید ہے کہ یہ ناول جلد سے جلد میں فائنل کروں گی، اور جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ان کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور جو چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی تک بھی میرے جو ریڈرز ہیں، وہ ان کی جو ریڈرز کی تعداد ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ پلیز کائنڈلی، آپ ایپی پڑھنے آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ایپی مل سکے، تاکہ ایک رائٹر کو بھی ایک خوشی ملے اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، اس کو بھی سپورٹ ملے، اور آپ کو بھی ڈیلی ایپی ملتی رہے۔ باقی
امید ہے کہ اس ایپی پر لازمی آپ کچھ نہ کچھ لائک کریں گے، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں گے، اور آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو پک کیسی لگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا کہ اللہ مجھے صحت دے۔ اللہ حافظ۔